بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، روزے کی فرضیت دو مرحلوں میں بھی۔ پہلے مرحلے میں روزہ فرض قرار دیا گیا، لیکن یہ کہا گیا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو فدیے کے طور پر کھانا کھلا دے، یہ ان کے روزوں کی ادائیگی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آگے حکم نازل ہوا دوسرے مرحلے میں فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو بھی رمضان المبارک کا روزہ پائے گا اسے روزہ رکھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب یہ جو چھوٹ تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اب رمضان المبارک سب سے پہلی چیز روزے کے تعلق سے کہ روزے کی ادائیگی وقت مقررہ پر ہر عاقل و بالغ مقیم غیر معذور مسلمان پر کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہاں چند چیزیں بیان کی گئی۔ مسلمان ہونا بنیادی شرط ہے، بغیر ایمان کے روزہ قبول نہیں ہوگا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو۔ آگے ان ساری چیزوں کی تفصیل آئے گی۔ اور اس کے بعد مقیم ہو یعنی سفر میں نہ ہو، اور آگے بیان کیا گیا غیر معذور، عذر نہ ہو یعنی وہ بیمار بھی نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو بھی رمضان المبارک پائے اسے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رفع القلم عن ثلاثہ عن النائم حتی یستیقظ وعن الصغیر حتی یکبر وعن المجنون حتی یفیق۔ یہ احمد، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ تین لوگوں کے پر سے قلم اٹھا لیے گئے، یعنی ان کے پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک کہ وہ بیدار نہیں ہو جاتا ہے، جب تک وہ سویا ہوا ہے مرفوع القلم ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ بیدار ہونے کے بعد اس کے اوپر سے مواخذے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ وعن الصغیر حتی یکبر، چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے یعنی بالغ ہو جائے۔ وعن المجنون حتی یفیق، مجنون یعنی پاگل جو دماغی طور پر مفلوق ہو چکا ہو، جس کا دماغ کام نہ کر رہا ہو، جب تک کہ وہ افاقہ نہ ہو، دماغی کنڈیشن صحیح نہ ہو، تب تک اس کے پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، مرفوع القلم ہے۔ البتہ اصحاب کرام اور اس کے علاوہ ہمارے اسلاف بچوں کی بلوغت سے پہلے انہیں روزہ رکھنے کا عادی بناتے تھے، ایک ایک دو دو تین تین روزہ، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر ان کو عادت بن جاتی اور وقت کے آنے سے پہلے وہ روزہ رکھنے کے مستطیع بن جاتے تھے۔ جیسا کہ نماز کا مسئلہ ہے، نماز گرچہ بالغ ہونے کے پر فرض ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کے ہونے کے بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، اور ان کے بستر علیحدہ کر دو، یعنی ایک ساتھ 2 بھائی یا بہن بھائی ان سارے لوگوں کو ایک ساتھ نہ چھوڑا، اس لیے کہ یہاں سے بلوغت کی ابتدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اخلاقی اور جنسی مسائل کو بھی وہاں سے شروع کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شرابی کو لایا گیا جو دن کے وقت میں شراب پیے ہوئے تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ تیرا برا ہو، تو دن کے وقتوں میں رمضان المبارک میں شراب پی رہا ہے، حالانکہ ہمارے بچے روزہ دار ہیں۔ اس کا مطلب صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، اور صحابہ اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے ہوئے اگر ان کا کھانے پینے یا بھوک شدت سے ستاتی تھی انہیں کچھ کھلونے وغیرہ دیگر ساری چیزوں میں بہلایا بھی کرتے تھے، تو بچوں کو عادت ڈالنا چاہیے۔ لڑکوں کے لیے بلوغت کی علامت یہ ہے 15 سال کا ہونا، زیر ناف بال کا نکلنا، اور لڑکیوں میں ایک اور چیز ہے ماہواری کا آنا۔ یہ چیزیں اب ہر علاقے کے اعتبار سے بلوغت جدا جدا ہوتی ہے۔ گرم علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پر بچے کبھی 9 سال میں 10 سال میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں، اور جو انتہائی سرد علاقے ہوتے ہیں ماحول کا، تربیت کا، اخلاق کا، سب چیز کا اثر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بلوغت کی عمر جدا جدا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ 14 سال ہی ہو، 15 سال ہی ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 15 سال کی عمر کے تجاوز کرنے کے بعد بھی بچہ بالغ نہ ہو۔
کچھ اور عمر کے بیتنے کے بعد ہو، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 12 بلکہ 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے۔ تو یہ حالات اور جغرافیائی اعتبار سے اس میں فرق ہے، اس لیے شریعت نے عمر نہیں بتائی بلکہ نشانی بتائی ہے۔ زیر ناف بال کا نکلنا ہے اور بچیوں لڑکیوں کے اندر ماہواری کا آنا ہے۔ یہ جس عمر میں بھی، جس سال کے اندر بھی شروع ہو جائے، تب سے بچہ اور بچی بالغ سمجھے جائیں گے۔ اب ان کے پر نماز، روزہ، شریعت کے دیگر احکامات فرض اور واجب ہو جائیں گے۔ مجنون کے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو آدمی مجنون ہوتا ہے وہ نیت نہیں کر سکتا۔ جب اس کی دماغی کیفیت ہی صحیح نہیں ہوگی تو نیت کیسے کرے گا؟ اور سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں کے پر ہے۔ تو جب تک وہ نیت اور جس چیز کو کر رہا ہے اس کو سمجھنے اور اس کی نیت کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا ہے، تب تک کے لیے اس کے پر سے روزہ ساقط ہوگا، اسے روزہ نہیں ادا کرنا ہے۔ اور ایسے بوڑھے شخص سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے جو زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ گیا ہو جہاں پر اس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ انتہائی بوڑھا شخص، طاقت ختم ہو چکی ہے، اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، یہ اس کا فدیہ ہوگا اور یہ اس کے روزوں کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی طرح دائمی مریض، یعنی جو ہمیشہ بیمار رہتا ہو، بہت سارے شوگر پیشنٹ ہے اور بھی دیگر بیماریاں ہوتی ہیں کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی قابل اعتماد ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا بلکہ اپنے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا، یہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اب مسکین کو کھانا کھلانے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کو دے، کئی کو بھی دے سکتے ہیں، آج کسی کو دے، کل کسی کو دے، یا 10 دن کا 5 دن کا ایک ہی مسکین کو دے دیں، یہ آپ کے پر منحصر ہے۔ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ایک روزے کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ آپ کے پر منحصر ہے کہ آپ کو کس انداز سے ایک کو، چند کو یا کئی لوگوں کو دیں۔ اس کے علاوہ مسافر کے بارے میں بھی آگے تفصیل انشاءاللہ آنے والی ہے آئندہ دروس میں۔ مسافر کے بارے میں بھی اگر یہ شدت پا رہا ہے، روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر وہ روزہ ترک کرے گا، لیکن اسے اپنے روزے کو بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ رمضان المبارک کے سفر کی وجہ سے اپنا روزہ چھوڑ دے تو آئندہ روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ کچھ تفصیل اور بھی ہے، انشاءاللہ اسے آئندہ دروس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی رضا کا کام لینے کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری اور ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔